بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ کھانے سے پہلے نمک چکھنا شریعت میں سنت ہے یا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں جتنی تفصیلات کتب فقہ میں لکھی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض عربی کتابوں میں بھی جیسے فتاوی ہندیہ، شامی وغیرہ میں بھی اس طرح کی عبارات لکھی ہوئی ہیں کہ کھانے کے آداب میں سے بات شمار کی گئی ہے کہ کھانے کی ابتدا نمک سے ہو اور کھانے کی انتہا نمک پر ہو۔ اس کو آداب میں سے لکھا گیا ہے، لیکن جہاں تک سنت یا مستحب ہونے کی بات ہے، اس سلسلے میں چونکہ سنت ہونا یا مستحب ہونا بھی شرعی حکم ہے اور شریعت کا کوئی حکم بلا دلیل ثابت نہیں مانا جا سکتا۔ سنت ثابت کرنے کے لیے بھی حدیث چاہیے، مستحب کہنے کے لیے بھی حدیث چاہیے، اور یہ کھانے کی ابتدا نمک اور ختم بھی نمک پر ہونے کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جو روایت ہے، وہ روایت جس میں 70 سے 72 بیماریوں سے شفا کی بات اور بعض روایات میں 330 بیماریوں سے شفا کی بات بھی آئی ہے، لیکن اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر محدثین نے اردو کتب فتاوی میں صاحب احسن الفتاوی نے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 91 پر پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ اس طرح کی تمام روایات موضوع ہیں، حد درجے کی ضعیف ہیں، ضعیف جدا ہیں، جس سے کسی بھی طرح کا شرعی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو مستحب ہونا یا سنت ہونا شریعت کے مدارج میں سے ہے، مراتب میں سے ہے، اور کوئی حدیث اس طرح کی ثابت نہیں ہے جس سے سنت یا مستحب کہا جا سکے، اور جو حدیثیں ہیں وہ سب کی سب موضوع درجے کی ہیں، اس سے حکم شرعی ثابت نہیں مانا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے فضائل والی، یعنی خاص طور سے ابھی جو موضوع بحث ہے کھانے سے کی ابتدا نمک سے اور کھانے کی انتہا نمک پر، یہ حدیثیں کتب شیعہ میں بکثرت پائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی فضائل بھی نمبر وار گنا کر کے وہ دانتوں کے درد سے، گلے کے درد سے، برس کی بیماری سے، جذام کی بیماری سے، ان سب سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب باتیں شیعہ کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بلا تحقیق ہوتی ہیں اور کوئی اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن کتب فتاوی میں کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک سے ہونے پر مستحب لکھا گیا ہے، وہ مستحب شرعی نہیں ہے بلکہ وہ استحباب عادی ہے، یعنی لوگوں کی عادت یہ ہے کہ کھانے کی ابتدا نمک سے اور کھانے کی انتہا نمک پر ہو، اسے پسند کرتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے استحباب عادی۔ اور دوسرا استحباب شرعی، یعنی شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے، تو جہاں مستحب لکھا گیا ہے اس سے استحباب شرعی مراد نہیں ہے بلکہ استحباب عادی مراد ہے۔ جن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونے کو پسند کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، باقی شریعت میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا وعدہ ہے کہ اس سے ابتدا ہونے پر بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ آج کل کے دور میں جس طرح کا نمک پایا جاتا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا تو یہ ہے کہ بھئی نمک سے، چاول سے، میدے سے، شکر سے، وائٹ جس طرح جو بھی چیزیں ہیں جو بڑی خوشنما اور پورے ڈیکوریشن کے ساتھ تمہارے پلیٹ میں سجائی گئی ہیں، ان سے حفاظت کرو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اگر کوئی آدمی دن میں 3-4 ٹائم کھانا کھاتا ہو، ہر بار نمک چکھ رہا ہو، تو جلدی اسے بلڈ پریشر آ جائے گا، بی پی کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی عادت کے موافق کھانے کی ابتدا اور انتہا نمک سے کرتا ہو تو اس کی مرضی ہے، باقی نہ اسے سنت پر ثواب ملے، عمل کا ثواب ملے گا، نہ مستحب کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اسے شریعت کا کوئی حکم چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ کرو یا نہ کرو، اس کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے کہ کھانے کی ابتدا یا انتہا نمک سے کرنا سنت ہے یا مستحب ہے۔ اس طرح کا تصور اور اس طرح کا اعتقاد رکھنا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی فضیلت اور حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔